ایک تو گروہ ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت بری نہیں ہے، کل بدعت نظرارہ جو ہے یہ مخصوص ہے، عام نہیں ہے۔ کتنی چیزیں جو بعد میں نئی نکلی ہیں اور ان کو کوئی برا نہیں کہتا، خاص کر اہل سنت کے سب طبقات مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے، دوسرے یہ 2 اذانیں کی جمع کی سب جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت ابوبکر کے زمانہ میں نہیں تھی، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں نہیں تھی۔ یہ 2 اذانیں جمع کی نا، ایک پہلے ہوتی ہے ایک پھر بعد میں، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شروع کی، یہ بھائی عبد المنان بھی جانتے ہیں، صحیح بخاری مسلم سب میں۔ اب کون اس پر کہتا ہے کہ حضرت عثمان بدعتی تھے، یا جو یہ لوگ اذانیں دیتے ہیں 2 بدعتی سارے دے رہے، یہ بدعت نہیں، حالانکہ نئی بات نکلی ہے۔ تو پھر اس لیے بڑا گروہ علماء کا، بڑے بڑے ان کے نام کیا بتاؤں، وہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت بدعت سیاح نہیں ہے۔ بدعت 2 قسم کی ہے، کہ سیاح کہ نئی بھی ہے اور بری ہے، دین کو نقصان اس سے پہنچتا۔ ایک ہے کہ وہ نئی ہیں باتیں مگر دین سے نہیں بگڑتا، دین کی رونق ان سے بڑھتی، اس کو وہ بدعت حسنہ کہتی ہے۔ اس کی بہت دلیلیں دیتی ہے، ایک میں نے دے دی، اسی طرح تراویح کی جماعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ بند کر دی تھی، حضرت عمر نے اپنے زمانے میں باقاعدہ شروع کی، اب ہر جگہ ہو رہی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھا چیزیں نئی ہیں مگر اچھی، کوئی بری نہیں۔ اسی طرح وہ گروہ ہے نا، وہ ان علماء کا حامی، یہ امام نووی ہیں، ابن عبدالسلام ہیں، ابن حجر، حافظ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں، شوکانی کہتے ہیں، یہ اہل حدیث کے علماء وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک، ہر بدعت بری نہیں، بدعت 5 طرح کی ہے، ایک حرام ہے، ایک مباح ہے، ایک مکروہ ہے، ایک جو ہے نا وہ بالکل واجب ہے، فرض ہے وہ بدعت۔ کہ یہ بدعتی فرقوں سے جو ہم مناظرے کرتے ہیں، علم کلام کی کتابیں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں تھی پہلے، لکھنی پڑی۔ تو یہ بحث علمی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ایک گروہ تھوڑا چھوٹا جو کہتا ہے نہیں دین میں ہر بدعت گمراہی ہے، تو یہ مسئلہ علمی ہے، جھگڑے کی بات نہیں، اس بات پر ہم کہے وہ بدعتی ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے قرآن مجید کھانے پر پڑھ لیا، اذان سے پہلے صلاۃ کے لیے کوئی برا کام نئی ہے ضرور، مگر دین درود شریف کو بھی جائز کرتا ہے، قرآن پڑھنے کو بھی جائز کرتا، تو اس کو وہ بدعت حسنہ میں داخل کرتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے علماء کا حوالہ دیا، عبد المنان صاحب کو میں پھر بعد میں بھی دکھاؤں گا، بڑے بڑے کہ ہر بدعت کو نہ برا کہو، کئی چیزیں بدعت ہوتی ہیں مگر بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ اس پہ لگے ہوئے۔ وہ علماء جو ہیں بیچارے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ یہ چیزیں سب نئی ہیں مگر کوئی بری نہیں، میلاد سے بھی نئی بات ہے، مگر یار سال بعد حضور کی محبت بڑھاتے ہیں، رونق بڑھاتے ہیں، مسلمانوں کو توجہ دلاتے ہیں، کتنا نبی اعلیٰ تمہیں خدا نے دیا، تو یہ بدعت حسنہ ہے، مانتے ہیں کہ نئی ہے مگر اچھی ہے۔ تو یہ پیچھے سے اختلاف چلا آ رہا، بڑے بڑے علماء، اس سے کوئی انجام نہیں برا ہوگا۔ مسئلہ بدعت کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کے مخالفین، اہل سنت و جماعت بریلویوں کے خلاف ایک بہت زیادہ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور بدعت کی رٹ لگا کے فتویٰ بازی کر کے اہل سنت و جماعت کے معمولات کو بدعت ضالہ اور بدعت سیئہ قرار دے کے حرام اور جہنمی عمل قرار دیتے ہیں۔ غیر مقلدین کی طرف سے بھی یہ پروپیگنڈا بہت کیا جاتا ہے، اور دیوبندیوں کی طرف سے بھی، اور مرزا جیلمی منگول پارٹی کی طرف سے بھی یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ جو اہل سنت معمولات کرتے ہیں یہ بدعت ہیں، خواہ وہ میلاد شریف کے موقع پر جو اہل سنت کے نظریے کے مطابق معمولات ہیں جن کو ہم مستحب سمجھتے ہیں، یا دیگر مواقع پر جو ہمارے معمولات ہیں ان پر بدعت کا فتویٰ عائد کیا جاتا ہے۔ بحمد تعالیٰ اس حوالے سے بہت ساری تفصیلی گفتگو قرآن مجید اور احادیث طیبات کی روشنی میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کی ہے۔ آج کی گفتگو میں بالخصوص سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات کے حوالے سے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تصور بدعت ہے اور بدعت کا کنسپٹ ہے، صحیح احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی اس پر بات کرنی ہے، کیونکہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت جو کہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اس کو پیش کر کے ایک بہت زیادہ بات اٹھائی جاتی ہے اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو تصور بدعت یہ ہے، اور وہ روایت ہے جامع ترمذی کے اندر، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2738 نمبر حدیث لے کے آئے، ما یقول العاطس اذا عطس، جب چھینکنے والا چھینکے تو اس کو کیا کہنا چاہیے۔ 2738 نمبر حدیث جو میرے پاس نسخہ ہے دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان سے، اس کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی، اور اس نے چھینکا اور اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں بھی یہ کہتا ہوں
वलैस हकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हमें इस तरह नहीं सिखाया। अल्लमना अन नक़ूल अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि हाल, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने तो हमें इस तरह सिखाया है कि हम इस तरह कहें अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि हाल। तो इस हदीस से इस्तदलाल ये किया जाता है कि देखिए अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु अल्हम्दुलिल्लाह के साथ वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कहने को मना करते थे, रोकते थे। क्यों? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम नहीं दिया। तो जो काम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम ना दिया हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाया ना हो, वो बिदअत होता है और सहाबा इकराम उससे मना करते थे। सबसे पहले हम इस हदीस की इसनादी हैसियत के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का अपना जो मौक़िफ़ और उनका मनहज है उस पर बात करेंगे। क्या अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का यही मनहज और मौक़िफ़ है कि जो बात या जो कलिमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम नहीं दी है, सिखाए नहीं हैं, उनको कहना या उनको बोलना ये बिदअत है और वो मना है और नाजायज़ है? क्या अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का यही मौक़िफ़ था? तो इसनादी हवाले से इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने जब बयान किया तो कहा क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन गरीबुन। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यह हदीस गरीब है। ला नअरिफुहु इल्ला मिन हदीस ज़ियाद इब्न रबी, कि हम इसको ज़ियाद बिन रबी के अलावा किसी से नहीं जानते। यानी इस हदीस को इन अल्फाज के साथ ज़ियाद बिन रबी रिवायत कर रहा है। 2738 नंबर हदीस है जिसको इमाम तिरमिज़ी ने बयान किया। अब इस हदीस के हवाले से इमाम अबू बकर अहमद इब्नुल हुसैन अल बैहक़ी अल मुतफ़ा 458 हिजरी अपनी किताब शुअबुल ईमान जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 24 और 25 पर इसकी 3 सनदें इस हदीस की लेके आए हैं। 9325, 9326 और 9327। 9325 और 26 के अंदर ज़ियाद इब्न रबी मौजूद नहीं है और उन दो हदीसों के अंदर अल्फाज ये मौजूद है कि किसी शख्स ने अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के सामने छींका और उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया क़द बखिलता फ़हल्ला हैसु हमिदल्लाह सल्लैता अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने बुखल किया है, तूने अल्लाह की हम्द के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम क्यों नहीं पढ़ा। और हदीस नंबर 9326 में अल्फाज हैं कि फरमाया कि लौ तममतहा वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, तूने अल्हम्दुलिल्लाह तो कह दिया है, काश कि तू इसके साथ वस्सलामु अला रसूलिल्लाह भी कह देता। तो इन दोनों 9325 और 9326 इन दोनों हदीसों के अंदर अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा जो है वो तरगीब दे रहे हैं कि तू अल्हम्दुलिल्लाह के साथ वस्सलामु अला रसूलिल्लाह भी कह, ताकि मुकम्मल हो जाए और तू बुखल से काम ना ले, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह के साथ वस्सलामु अला रसूलिल्लाह भी कहे। और 9327 नंबर जो हदीस है उस वो वही है जो जामे तिरमिज़ी के अंदर 2738 नंबर हदीस है कि उसमें फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम नहीं दिया। अब ये 9327 नंबर जो हदीस है इसके अंदर रावी है ज़ियाद इब्न रबी। 3 हदीसें मुसलसल बयान करने के बाद इमाम बैहक़ी फरमाते हैं अल इस्नादानिल अव्वलाने, पहली जो 2 संदें हैं 9325 और 9326 फरमाते हैं वो दोनों संदें अस्सहु ज़्यादा सही हैं मिन रिवायात ज़ियाद इब्न रबी, ज़ियाद इब्न रबी की रिवायत से पहली 2 संदें 9325 और 9326 ज़्यादा सही हैं। क्यों? वफ़ीहिमा दलालतुन अला ख़त रिवायत इब्न रबी, क्योंकि उन दोनों में ज़ियाद इब्न रबी की ख़ता पर दलालत है। वक़द क़ाल अल बुख़ारी फ़ीही नज़र, क्योंकि इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ियाद इब्न रबी के बारे में कहा कि इसमें नज़र है। तो इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने चूँकि ज़ियाद इब्न रबी पर जरा की है और ये जो तिरमिज़ी के अंदर 2738 नंबर हदीस है और शुअबुल ईमान में 9327 नंबर हदीस है, इसके अंदर ज़ियाद इब्न रबी मौजूद है और इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस गरीब है, ज़ियाद इब्न रबी के अलावा इसको किसी ने रिवायत किया वो हम नहीं जानते। और इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी सनद के ऊपर कलाम कर दिया और कहा कि ये 3 सनदें हैं। 2 पहली सनदें जिसमें अब्दुल्ला बिन उमर कह रहे हैं कि सलाम भी पढ़ो, काश कि तू मुकम्मल कर लेता और तू बुखल ना करता, वो ज़्यादा सही है। और ज़ियाद इब्न रबी की जो रिवायत है उसके अंदर ख़ता है
اور زیاد ابن ربیع کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کی ہے۔ اب یہ تو ہے اسنادی حوالے سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا تبصرہ بیان کیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہج، تو کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہج یہی ہے کہ جو کام یا جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی نہ ہو، یا نبی کریم علیہ السلام نے جو الفاظ تعلیم نہ دیے ہوں وہ کہنے جائز نہیں ہیں؟ کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی موقف ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس بات کی نفی کرتا ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر 971 نمبر صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی امت کو تشہد سکھایا ہے، اس کے اندر جو کلمہ شہادت ہے اس میں آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بس یہ کلمات ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر 971 نمبر سنن ابی داؤد کی جو حدیث ہے، عبداللہ بن عمر جب تشہد بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں زدت فیہا وحدہ لا شریک لہ، میں نے اپنی طرف سے اس میں الفاظ زیادہ کیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم نہیں دی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے یہ الفاظ سکھائے نہیں ہیں، میں نے اپنی طرف سے یہ الفاظ زیادہ کی، زدت فیہا وحدہ لا شریک لہ، میں نے اپنی طرف سے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں وحدہ لا شریک لہ۔ تو جو خود اپنی طرف سے الفاظ کا اضافہ کر رہے ہیں اور کرنے کو جائز سمجھ رہے ہیں، وہ کسی دوسرے کو کلمات ذکر اور درود کے الفاظ میں اضافہ کرنے سے کیوں روکیں گے اور وہ اس کو بدعت کیسے قرار دیں گے؟ پھر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح مسلم میں 2811 نمبر حدیث ہے، یہ منہج عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 2811 نمبر حدیث ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلبیہ بیان کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام حج اور عمرے کے موقع پہ یہ تلبیہ پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب یہ جو تلبیہ تھا نبی پاک علیہ السلام کا، اس میں عبداللہ بن عمر اپنی طرف سے الفاظ کو زیادہ کرتے تھے، لبیک وسعدیک والرغباء الیک والعمل۔ حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں، کان ابن عمر یزید فیہا، عبداللہ بن عمر اپنی طرف سے یہ الفاظ اس میں زیادہ کرتے تھے، لبیک وسعدیک والرغباء الیک والعمل، یہ الفاظ عبداللہ بن عمر اپنی طرف سے زیادہ کرتے تھے۔ تو جو تلبیہ کے الفاظ کے اندر جو نبی پاک علیہ السلام نے سکھایا اس کے اندر اپنی طرف سے الفاظ زیادہ کر رہے ہیں، جو تشہد کے الفاظ کے اندر اپنی طرف سے الفاظ زیادہ کر رہے ہیں، کیا وہ الفاظ زیادہ کرنے کو بدعت سمجھیں گے؟ اگر کوئی الفاظ زیادہ کر دیتا ہے تو کیا عبداللہ بن عمر اس کو بدعت کہہ کے اس کو رد کر دیں گے؟ نہیں۔ تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی ہے 3 سندیں بیان کر کے، 2 سندیں پہلی والی 93-25 اور 93-26، وہ کہتے ہیں کہ دونوں سندیں زیادہ صحیح ہیں۔ عبداللہ بن عمر کا منہج اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ الحمدللہ کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اور یہ جو 2738 نمبر حدیث ہے جامع ترمذی میں، جو غریب حدیث ہے، امام ترمذی اس کو غریب کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں زیاد ابن ربیع کے علاوہ ہم کسی سے اس کو نہیں جانتے، یہ حدیث جو ہے یہ اس کے اندر زیاد ابن ربیع کی خطا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا منہج جو ہے وہ اپنا بالکل بحمد تعالیٰ اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بدعات کی تقسیم کے قائل ہیں، نعم البدعہ کہہ کے انہوں نے بعض جو عمل ہیں ان کو بدعت تو قرار دیا ہے، لیکن انہوں نے اس کو نعم البدعہ کہا ہے اور اچھی بدعت کہا ہے، اور کہا کہ یہ لوگوں نے اچھی چیزیں نکالی ہیں، جو لوگوں نے اچھی چیزیں نکالی ان میں سے یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ مثلا صلاۃ الضحیٰ، نماز چاشت کے حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں ہستیوں کا یہ موقف تھا کہ صلاۃ الضحیٰ نماز چاشت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی، اگرچہ نبی پاک علیہ السلام سے صلاۃ الضحیٰ پڑھنا ادا کرنا ثابت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے پڑھی ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان دونوں کا موقف یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے نہیں پڑھی۔ اس کے باوجود صحیح بخاری کے اندر 1775 نمبر حدیث ہے، جس وقت صلاۃ الضحیٰ کے اوپر اپنے کومنٹس اور تبصرہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں، تو اذا ناس یصلون فی المسجد صلاۃ الضحیٰ، جب لوگ صلاۃ الضحیٰ نماز چاشت مسجد میں پڑھ رہے تھے، فقال بدعۃ،
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔ صلاۃ الضحیٰ کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعت قرار دیتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کون سی بدعت قرار دیتے تھے؟ یہ کتاب موجود ہے المصنف لعبد الرزاق، امام عبد الرزاق الصنعانی المتوفیٰ 211 ہجری، امام بخاری مسلم کے دادا استاذ ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ 4868 نمبر 4868 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقد قتل عثمان وما احد یسبحها۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت تک صلاۃ الضحیٰ کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ وما احدث الناس شیئا احب الی منها، فرماتے ہیں لوگوں نے جو چیزیں نکالی ہیں، جو محدثات ہیں، جو نئی چیزیں لوگوں نے پیدا کی ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ مجھے یہ صلاۃ الضحیٰ ہے۔ لوگوں نے نکالی ہے، لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک صلاۃ الضحیٰ لوگ نہیں پڑھتے تھے۔ لوگوں نے جو اچھی باتیں نکالی ہیں نا، ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ مجھے یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ المصنف امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی، اس کے اندر ایک اور حدیث موجود ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 7859 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں فرمایا بدعۃ و نعم البدعۃ، یہ صلاۃ الضحیٰ بدعت ہے، لیکن کون سی بدعت ہے؟ نعم البدعۃ، یہ اچھی بدعت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ صلاۃ الضحیٰ بدعت ہے اور یہ اچھی بدعت ہے۔ اور اس کے ساتھ تیسرا حوالہ یہ المعجم الکبیر للطبرانی، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان، اور جلد نمبر اس کی 6 صفحہ نمبر 244 اور حدیث کا نمبر 13387۔ امام مجاہد تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا صلاۃ الضحیٰ بدعۃ، نماز چاشت بدعت ہے، وَنِعْمَتِ الْبِدْعَةُ، ہے بدعت لیکن یہ اچھی بدعت ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے وہ بدعت کی تقسیم کرتے تھے، اچھی بدعت اور بری بدعت، یعنی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک بھی تھی، جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بدعت کی تقسیم تھی۔ صحیح بخاری کے اندر 2010 نمبر حدیث ہے، نماز تراویح مسلسل پورا مہینہ جماعت کے ساتھ انہوں نے ادا کروائی، اور آپ نے فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اب صلاۃ الضحیٰ کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بھی صحیح بخاری کے اندر 1128 نمبر حدیث ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کرتے نہیں تھے تاکہ لوگ کرنا شروع کر دیں گے تو ان پر فرض نہ ہو جائے۔ اور فرماتی ہیں ما سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبحۃ الضحیٰ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی نماز چاشت نہیں پڑھی، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا، لیکن میں نماز چاشت پڑھتی ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز چاشت نہیں پڑھی لیکن میں پڑھتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کر کے بتا دیا کہ ایک کام اگرچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نام بھی کیا ہو لیکن وہ کام اچھا ہو تو وہ کام کرنا برا نہیں ہوتا اور اس کے کرنے میں گناہ نہیں ہوتا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو منہج ہے اور تصور بدعت ہے، اس کے حوالے سے ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 5479 نمبر حدیث ہے کہ اذان اول جو جمعہ شریف کی وقت کے اعتبار سے جو اذان اول ہے، جو جمعہ کے دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دوسری اذان شروع ہوئی۔ صحیح بخاری کی 915 نمبر حدیث کے مطابق کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جمعے کے لیے ایک دوسری اذان دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اذان کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں 5479 نمبر حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، فرماتے الاذان الاول یوم الجمعۃ بدعۃ،
جمعہ کی پہلی اذان بدعت ہے، پہلی یعنی ترتیب کے اعتبار سے جمعہ کی پہلی اذان بدعت ہے، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروائی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بدعت کو بدعت سیئہ، بدعت ضالہ قرار دیتے تھے، یا بدعت حسنہ یا نعم البدع قرار دیتے تھے؟ یقیناً نعم البدع اور بدعت حسنہ قرار دیتے تھے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکمل ان کا تصور بدعت اور کنسیپٹ ہے، ان تمام روایات اور احادیث کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفاظ کی زیادتی، الفاظ کا اضافہ کرنا، اس کو بھی درست سمجھتے تھے۔ خود وحدہ لا شریک لہ کا اضافہ کرتے تھے۔ خود تربیہ کے اندر 11 نمبر جو مسلم کی حدیث ہے اس کے اندر لبیک و سعدیک و رغبہ الیک والعمل، یہ الفاظ انہوں نے زیادہ کیے، اضافہ کیے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ الضحیٰ کو یہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فرماتے تھے بدعت ہے، لیکن یہ اچھی بدعت ہے، اور جو لوگوں نے نئے کام نکالے ہیں ان میں سے سب سے اچھا جو کام مجھے لگتا ہے وہ صلاۃ الضحیٰ والا عمل ہے۔